يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں مزید 2-3 آیات پر بات کی جائے گی سورہ فاتحہ کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ مالک وہ پاورفل جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس نے مالک یوم الدین کے پہلے الرحمن الرحیم بھی کہا، کیونکہ دنیا میں اس نے ہمیں فوراً نہیں پکڑتا۔ کتنی انسان غلطیاں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور اللہ کو سارا دن میں یاد بھی نہیں کرتے، حالانکہ وہ اذان کے ذریعے ہمیں یاد کراتا ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی، لیکن ہم بے پرواہ ہوئے رہتے ہیں۔ تو وہ مالک اپنی رحمت سے ہمیں چھوڑے رکھتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب یہ ساری آسانیاں جو اس نے دی ہیں اور دنیا میں ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، انسان ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جب اسے نظر انداز کر کے جیے گا اور آخرت میں اللہ کے پاس حاضر ہوگا، تب پھر وہ مالک بنے گا۔ تب اس کی جو رحمت دنیا میں اس پہ جاری تھی، جو نعمتیں اس پہ جاری تھیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جو توبہ کا دروازہ کھلا تھا وہ بند ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ مالک ہوگا، پھر وہ پوچھے گا۔ دنیا میں اس نے فوری اسی لیے نہیں پکڑا کہ انسان یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو مجھے ٹائم دیتا تو میں ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ ہر ایک کو ٹائم دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اس کے سامنے صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے، اور فطرت میں بھی اس نے صحیح اور غلط کی پہچان رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر الہام کر دیا، اس کی اچھائی اور برائی، وہ چاہے کوئی نیک ہو یا بد، اسے پتہ ہوتا ہے بری چیز کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ وہ اس دن کا مالک ہے، ورنہ تو انسان خیر کا اتنا زیادہ بھوکا ہے کہ وہ جب اس کو کوئی خیر ملے، وہ کتنی بھی کوانٹٹی میں ہو، کبھی دوسرے کو دینا نہیں چاہتا۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں جب مالک بنتا ہے انسان، تو کیا وہ صرف انصاف پر رہ کے سارے کام کرتا ہے؟ جب بھی کسی کو کوئی عہدہ یا اتھارٹی ملتی ہے، وہ پہلے اپنا بھلا سوچتا ہے۔ اللہ کو ایسی کسی چیز کے محتاج ہی نہیں ہے۔ وہ مالک قیامت کے دن کا ہوگا۔ ہم وقتی طور پر دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک ہیں، کوئی گھر کے ہیں، اپنی چیزوں کے ہیں، لیکن وہ مالک کائنات کے ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کا ہے، ہر ایک کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں کسی انسان نے کسی کونے میں بیٹھ کے کچھ اچھا کیا، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، اور اسی طرح کسی کونے میں بیٹھ کے برا کیا، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ انسان کوئی اچھائی اور برائی کی ساری جو اعمال نامہ ہے اس کے سامنے اللہ کھول دے گا۔ وہ اپنے کسی بھی عمل کو اس سے مکر نہیں سکے گا، یہ نہیں کہہ سکے گا یہ میں نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اگر دنیا ڈیٹا رکھنے میں اتنی آگے چلی گئی ہے تو وہ تو رب ہے۔ اس نے دنیا کو اتنی عقل دی ہے کہ مدتوں پہلی چیز ایک کلک کے ساتھ وہ نکال سکتا ہے، تو انسان کے تو اللہ نے اس کے اپنی وینز میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس دن کا مالک ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وہ کسی کے اوپر ایک گٹھلی کے اندر جو جھلی ہوتی کھجور کی گٹھلی کے، اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال نامے
ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ کس نے ایک ذرے کے برابر اچھا کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، کسی نے ایک ذرے کے برابر برا کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس دن وہ قیم اور منعم جو میں نے الفاظ رب کے معنی میں بتائے تھے کہ نعمتیں دے رہا ہے اور کیئرنگ ہے، یہ سارا کچھ پھر وہاں نیکوں کے لیے ہوگا، بروں کے لیے نہیں۔ کئی لوگوں کو تو وہ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، عذاب سے بھاگ نہیں سکیں گے، بڑے بڑے عذاب دے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنی رحمت کے ساتھ ایک ایک چیز انسان کو بتائی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ لوگ اللہ کی رحمتوں کی طرف نہیں دیکھتے، اعتراض کرنے والے بن جاتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ اتنی رحمت کرتا ہے، اتنی رحمتیں کرنے والا ہے، تو پھر اور سنا ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ 70 کا فگر اللہ کے ساتھ کوئی فکس نہیں ہے، یہ اس کی رحمت کا زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ 70 مائیں کون سی دنیا کی جن کی محبتوں میں کبھی ڈانٹ بھی ہے، کبھی مار بھی ہے، کبھی ناراضگی بھی ہے۔ اللہ تو ایسی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبتیں کرنے والا کہ وہ 70 مائیں جو کبھی بھی کسی کو کچھ غصے سے دیکھتی تک نہیں، ان سے کہیں بڑھ کر اللہ کی محبت کو قید نہیں کیا جا سکتا، نہ ناپا اور تولا جا سکتا ہے۔ تو لوگ کہتے کہ وہ پھر اتنے بڑے بڑے عذاب کیوں دے گا؟ کیونکہ اللہ کی محبت کوالٹی کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر انسان اچھی کوالٹیز کا ہے، اس کی محبت اس کی طرف آتی ہے، وہ رحمان بن جاتا ہے۔ وہ پھر کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کہا کہ تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا میری نظر میں وہ جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کے بچے کی محبت اس کی مجبوری ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، وہ اس کی کیئر کرے گی، یہ اس کے اندر اللہ نے فیڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ہر انسان سے ایک جیسی محبت کرے، چاہے وہ اس کا نافرمان بھی ہو، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے۔ اس کی محبت میں نے جیسے کہا کنڈیشنل ہے، شکر کرو گے تو اور دے گا، نیک بنو گے تو محبت اس کی آئے گی۔ لیکن اگر تم اس کی آوازیں دینے کے باوجود اس کی محبتوں سے تم نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ انسان کی عادت ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی محبت کا معاملہ کرے وہ شیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اس میں یہ کہنا کہ بس اب اللہ ہر حال میں ہم پہ صرف رحم ہی کرے، ہم چاہے کچھ بھی کریں، تو اللہ کی جو ہمارے اوپر رحمتیں ہیں اور جو اتنے کرم ہیں اس کے ہم پر دنیا میں، اور جو اتنی آسانیاں اس نے ہمارے لیے کی ہیں دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، سمجھ حاصل کرنے کے لیے، عبادتیں اتنی تھوڑی دی ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا میں کیا کچھ نہیں ہم کرتے۔ عبادتوں کا ٹائم کتنا کم ہے، روزے کتنے تھوڑے ہیں پورے سال میں، نمازیں کتنی تھوڑی ہیں پورے دن کے گھنٹوں میں، اور عبادتیں زکوٰۃ کتنی تھوڑی ہے ہمارے مال کے مقابلے میں۔ سارے فرائض کو دیکھ لیں تو کوانٹٹی بہت تھوڑی سی، اتنا سی، یہ سب اس کی رحمتیں ہی تو ہیں۔ پھر بھی ہم اللہ پہ اعتراض کریں، کیونکہ جو انسان کچھ کرنا نہیں چاہتا وہ اس طرح کی باتوں سے دوسروں کا بھی دل خراب کرتا ہے اور خود اپنا بھی، کہ اللہ کیوں اتنے سخت عذاب دے گا۔ یہ بھی اس کی محبتیں ہیں۔ دنیا میں ایک انسان نے کسی 10 انسانوں کا قتل کر دیا تو کیا اللہ کی رحمت ہی رہنی چاہیے؟ وہ جو 10 لوگ مرے ہیں ان کے پیچھے کتنے لوگوں کو دکھ پہنچا ہے، کتنی بیوائیں ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنا انہوں نے دکھ سہا ہے۔ وہ ان سے پوچھیں کہ اب اللہ کی رحمت ہونی چاہیے یا اس کو عذاب ملنا چاہیے؟ اور دنیا میں ہم کیا کر لیں گے؟ اگر اس کو پکڑ کے ایک پھانسی دے دیں گے تو وہ 10 لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں اس کا ازالہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ وہ رب وہاں ان ڈھیر تکلیفیں جو کسی نے کسی کو دی ہوں گی اس کا وہاں پھر وہ اس کا انجام ملے گا اسے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں نے دکھ دیا، اتنا دیا تو کتنا اس دکھ کی سزا ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو کوئی اتنی انلیمیٹڈ سزا ہم کسی کو دے ہی نہیں سکتے۔ تو اس کی بڑی رحمت ہے کہ وہ اس دن کا مالک ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اور نعبد میں عبد کا لفظ ہے،
اور عبد غلام کو کہتے ہیں۔ نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ نوکر آپ سے آ کے بات کرتا ہے کہ مجھے اتنے گھنٹے کام کرنے ہیں، یہ دن میں نے چھٹی کرنی ہے، اور آپ اس کو تنخواہ کا بات کرتے ہو۔ جب آپ زیادہ کام لیتے ہو آپ کو تنخواہ بھی زیادہ دینی پڑتی ہے، اور وہ چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے، کوئی آپ کا بندھا ہوا نہیں ہے۔ جبکہ غلام کی اپنی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ جیسے یہ بکرے منڈی میں بکتے تھے، ایسے لوگ پہلے بکتے تھے۔ جس کا جو دل چاہتا وہ بچے کو یا بچی کو یا عورت کو یا مرد کو خرید کے لے آتا، اور پھر چاہے اس پہ کتنا ہی ظلم کرتا، اس کے بھوکا رکھتا، اسے مارتا، کوئی کہتا نہیں تھا، کہتے تھے نہیں جی اس کا غلام ہے، جو چاہے کرے۔ ہم نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی زیادہ تکلیف دیتے کہ گرم کوئلے اور دھوپ میں لٹاتے کہ ان کی چربی پگھل کے تو کوئلے بجھ جاتے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں کہہ دیتے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہو اللہ ایک نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ظالم، تم تو ایک مٹی کا برتن بھی لیتے ہو تو چیک کر کے لیتے ہو، میرا رب نہ مجھے چیک کرے گا میں اس کا سچا ہوں کہ نہیں؟ تو زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیرے غلام ہیں، تو کیا ہے ہم غلام؟ اللہ اکبر کی دن میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے کام بڑے ہوتے ہیں، ہماری نیند بڑی ہوتی ہے، ہمارا موڈ بڑا ہوتا ہے، ہمارے بہانے بڑے ہوتے ہیں۔ کب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، چھوڑو سارے کام؟ وہی صحابہ کام کر رہے ہوتے، ہاتھ سے چیز چھوڑ دیتے اور دوڑ پڑتے نماز کی طرف۔ کب ہم نے ایسی غلامی کا حق ادا کیا ہے؟ زبان سے ہم کہتے، ہر نماز میں کہتے ہم تیرے عبد ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، ہم تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہے ایسے ہم؟ انتہائی عاجزی، انتہائی محبت اس میں شامل ہے، اس لفظ میں، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ رزلٹ ہے کہ اس کا شکر کریں، اس نے ہمیں پالا، اس نے ہم سے شدید دنیا میں محبت کی، اس کا رحمان ہونا ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اس کا رحیم ہونا ہمارے لیے ہمیشہ جاری اور ساری ہے، تو ہم اس کے آگے جھک جائیں۔ ایاکا، اونلی فار یو، بہت پیارا لفظ ہے۔ انسانوں کے لیے تو ہم بڑی خوشی سے بولتے، کوئی ہمیں کہے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی بار ہم اللہ سے کہتے ہیں جہاں تیرا حکم کسی اور کا نہیں، جن کاموں سے تو راضی بس وہی مجھے عزیز ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صرف ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے، ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، چاہے دنیا کا کوئی رواج ہے، چاہے دنیا کو کوئی انسان ہے، چاہے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا حکم ہے، جہاں تیرا حکم وہاں کسی کا نہیں۔ کب کہتے ہیں ہم اپنے عمل سے؟ زبان سے کہہ بھی دیے تو کیا فرق پڑتا ہے، عمل دیکھتا ہے نا اللہ۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے۔ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی انسان سے انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بہت اچھے دوست جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑ جائے وہ منہ موڑ لیتے، وہ اپنے رونے لگ جاتے ہیں، اور کسی سے اگر ہم کچھ لے بھی لیتے ہیں تو کتنے شرمندہ رہتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے اس بات کے لیے مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی سی ساری کوشش کی ہے، میں اپنی طرف سے ہدایت پہ جانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے سے کمیاں رہ جاتی ہیں، تو ایاک نستعین، مجھے تجھ سے مدد چاہیے کہ میں تیرا بندہ بن کے جیوں، میں تیرا عبد بن کے جیوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو ہمیشہ کے لیے ہمارے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی، کن حالات میں، کس ماحول میں، کہاں رہ کر اس نے کون سا کام کیا، کون سا یہ کر سکتا تھا تو نہیں کیا۔ ہم اللہ کے آگے اپنی ان کمزوریوں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے کام دنیا میں ہیں جن کے لیے ہم کوشش، چاہے وہ کتنے مشکل ہو، ہم کوشش کرتے تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم کوشش کیے بغیر چاہتے کہ ہمیں دین سارے کا سارا مل جائے، ہم نیک بھی ہو جائیں، ہمارے لیے جنت بھی ہو جائے اور سب کچھ ہمیں مل جائے، اور ہم کچھ کریں نا۔ یہ دین نے ہمیں نہیں سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ تیار کی، اللہ نے پہلے نہیں بتایا کہ ابراہیم کوئی ٹینشن نہیں، آگ ٹھنڈی ہے جاؤ، نہیں،
پوری ان کی طرف سے ایفرٹ دیکھی کہ وہ کس دل سے جا رہے ہیں، کس نیت سے جا رہے ہیں، کتنے پرخلوص ہو کے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے آگ میں پھینک دیا تب پتہ چلا نا آگ ٹھنڈی ہے، پہلے تو نہیں بتایا تھا۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام سے پوری کوشش کروائی، حالانکہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے نہیں ماننا، تب بھی کہا اسے نرمی سے بات کرنا، اسے ہدایت کی طرف بلاؤ، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر پورے عذاب اس قوم میں آئے، پوری کوشش موسیٰ علیہ السلام نے کی، پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ ہم بغیر کوشش کی سب کچھ پانا چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مارے کھائیں، کیسی کیسی تکلیفیں ان سے سہیں، اور اتنا ٹائم دیکھیں، ان کی نسلیں جوان ہو گئیں اور ایک کے بعد دوسری نسل بری سے بری ہی آئی۔ آخر میں انہوں نے بد دعا کی، تو کوشش نہیں چھوڑی۔ ہمیں بھی اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ سے کہنا ہے، یا اللہ ایاک نستعین، اب تیری مدد چاہیے، میں اپنی کوشش کر چکا ہوں کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف ہدایت دینے کے لیے، لیکن میرا کام مکمل نہیں ہوا، وہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو پایا، میں اپنے بچے کو جتنا نیک بنانا چاہتا ہوں نہیں ہو پا رہا، میں جو کمانا چاہتا ہوں نہیں ہو رہا، ایاک نستعین، تیری مدد چاہیے۔